ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین لگتا ہے اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ دو بڑی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈے ون سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں، اسٹریٹ پاور بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی ابھی سپورٹ نہیں مل رہی تھی. لیکن اب تو واضح طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کے خلاف اے پی سی عید کے بعد اور پھر تحریک کی بھی بات کر دی ہے، حکومت کے خاتمے کی بھی بات کر دی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات کی جا رہی ہے. پی ایم ایل این کے اہم سیاسی لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ حکومت تو رہے لیکن شاید وہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی میں وزیر اعظم عمران خان کی تبدیلی کی جائے، اور اس سلسلے میں ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران بھی اس میں شامل ہوں گے. اس ایشو پہ بات کریں گے اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہوگا. حکومتی اتحاد کا بڑا اہم رول ہوگا کیونکہ نمبر آف گیمز زیادہ بڑے نہیں ہیں، بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، اور اتحاد سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے سلسلہ. اور اگر پی ٹی آئی کے ممبران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت میں وزیر اعظم کی صرف تبدیلی میں، تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں میں. میرے ساتھ ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں رضا حیات حراج صاحب، سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، آپ تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر میاں عتیق شیخ صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، سینیٹر ہیں اور بڑے سینئر ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں. آپ کا شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا. جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اب اس حکومت کو جسے صرف 9 مہینہ ہوا ہے، اب وہ اسے مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ہاؤس بھی آپ اپنا رول ادا کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی تحریک لانا چاہتے ہیں. آپ مزید ٹائم دینا نہیں چاہتے اس حکومت کو، ایسا کیوں سر؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی، میں تو نون لیگ کو بھی کہتا ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس حکومت کو گرانے کی، اس حکومت کے خلاف موومنٹ چلانے کی تو بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، قائد نے، میرے چیئرمین بلاول صاحب نے جس قسم کی آفر دی وزیر اعظم صاحب کو، شاید پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا نہیں کیا ہو. آصف صاحب نے بھی وقت دینے کی بات کی، اترنے کی بات نہیں کی. چیئرمین صاحب نے تو کہا تو آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسا کبھی پیپلز پارٹی کہہ سکتی تھی خان صاحب کے لیے؟ یہ سب جمہوریت کے لیے تھی کہ ایک لوگوں کی امید ہے، ایک نئی قیادت ہے، لوگوں کی توقعات ہے. ہمیں اس کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے، جمہوریت کو چلنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آتے ہی انہوں نے کیا جوہر دکھایا ہے، کون سا کارنامہ دکھایا ہے. آتے ہی لگ گئے گاڑیوں میں، کٹوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، مرغیوں میں. یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. گورنر ہاؤس گرائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کہاں کر سکے؟ چلیں بہت بڑے وعدے تو دور کی بات، آپ پروٹوکول آپ چھوڑ سکے، آپ یونیورسٹی قائم کر سکے. ایسی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو کی توقعات بڑھانا، اپنا امیج بنانا، ہم نے ایسا نہیں سوچا. اب آتے ہی مہنگائی، پیٹرول، آج کے دن بھی ایک بھی بہتری عوام کی خاطر نہیں ہو رہی ہے. حکومت کا الگ معاملہ ہے. آپ وزراء کو دیکھو، حکومت کی تبدیلی آئی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر چلا جائے گا. اس میں اسد عمر صاحب چلے گئے. اب انہوں نے ان کی بڑی شوخی تھی، اور جی یہ تو بڑی معیشت کو پیسہ کر کے دکھائیں گے کہ جادوگر ہیں ہمارے پاس، بڑی ٹیم ہے ہمارا. کیا ٹیم ان کے پاس نکلی؟ یہ آپ تحریک نہیں چلائیں گے، آپ ٹائم دیں گے، آپ پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی نہیں لائیں گے، جو اصل سوال ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں کلیئر کہہ رہا ہوں، ہم نے کوشش یہی کی ہے، لیکن بالآخر ماحول تنگ ہو جائے گا. یہ ہٹتے نہیں ہیں.
سوائے گالیاں دینے کے، سوائے بےعزت کرنے کے، سوائے احتساب کا وہی پرانا نعرہ لے کے بیٹھے. احتساب کرے پر اس کا چہرہ احتساب کا کرے نا، انتقام کا تو نہیں. اگر یہ مسلسل انتقام کی بات کریں گے، مسلسل قیادت کو گالیاں دے گی، مذاقیں اڑائیں گے، تو ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے. عوام خود ہی راستوں پہ نکلے گا. اپوزیشن کی پارٹیوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا عوام کا ساتھ دینے کے سوا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں جناب ہراج صاحب کی طرف آتا ہوں. ہراج صاحب دیکھیں سر، اب واضح طور پر مولا بخش چانڈیو صاحب نے تو جو بات کی اس کا جواب دیجیے گا. میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اب اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور وہ باضابطہ تحریک لانے کی بات کر رہے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. سر آپ کے پاس نمبر آف گیم زیادہ نہیں ہے، آپ بہت کم مارجن سے اس وقت اپوزیشن بہت مضبوط ہے اگر نمبر آف گیم میں، اور یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے سر. اگر اپوزیشن عدم اعتماد لاتی ہے، آپ کے خلاف حکومت تبدیل کرتی ہے، کہاں دیکھتے ہیں کتنی کامیاب ہو سکتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں نے بڑی تسلی سے چانڈیو صاحب کی بات سنی. ان کی بات میں کچھ تو وزن ہے. میں ان کی بات کی تائید کروں گا چند باتوں کی. اور یہ خود ایک سینئر سیاستدان ہے، گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. اب اس میں ایشوز کیا ہیں؟ نمبر 1، میرا خیال میں پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لے کے آنا شاید اپوزیشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسی حرکت کرنے سے سیاستدان اپنا گراف اور نیچے گرائیں گے، چاہے وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوں یا لیفٹ پہ بیٹھے ہوں. اس سے فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا، اس سے فائدہ جمہوریت کو نہیں ہوگا، اس سے فائدہ شاید کوئی ایک ایسی طاقت کو ہو جائے جو جمہوریت کے خلاف ہو. تحریک چلانا کسی بھی جماعت کے لیے ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر حکومتیں کر چکی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، یا چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو. یہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں اپنا ایک طاقت دکھا سکتی ہیں. جہاں 20,000 نفوس بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک غم غفیر بہت ایک بڑا مجمع نظر آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آسمان گر گیا ہے. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ جو اپوزیشن کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسن طریقے سے ان کو اپنانا چاہیے. اس حکومت کو ابھی 9 مہینوں کے بعد ہی اس کو فارغ کرنے میں جمہوریت کی خدمت نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے جمہور کی خدمت ہے. اس کو وقت دینا چاہیے. یہ بات بالکل بجا ہے کہ جو باتیں الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے پاکستان کی عوام سے کہی تھی، آج 9 مہینوں میں وہ باتیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ اتنے بڑا خواب جو ہم نے دکھایا ہے، اب اس خواب کو اس کو عملی طور پہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے. اگر آج ہی یہ گرا دیں گے، آج ہی ایسا کام کریں گے تو جمہوریت کی فتح نہیں ہوگی. ہاں ایشو ضرور ہے، کچھ ناتجربہ کار لوگ ہیں جن کو پارلیمانی آداب کا شاید اتنا معلوم نہیں، جو پارلیمانی نارمز جو ہوتی ہیں ان سے واقف نہیں، اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے حکومت میں لے کے لوگوں کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایک بڑا پرانا اصول ہے، ایک میکسم ہے کہ گورنمنٹ بہت اچھی بات جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ لیجسلیٹس اینڈ دا اپوزیشن اوریٹس، یعنی کہ اپوزیشن تقاریر کرتی ہے، گورنمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے. گورنمنٹ کو خاموش رہنے میں زیادہ ہی اس کی عزت اور توقیر ہوتی ہے. اگر آپ گورنمنٹ اس قسم کی زبان استعمال کرنی شروع کر دے، اور اگر گورنمنٹ کے لوگ خود دھرنوں کی بات کرنا شروع کر دیں، تو پھر وہ اپنے کام سے خود نفی کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، گو کہ میں تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، یہ بھی اس حکومت کو ایک بہت بڑا ان کو ایک کامیابی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اپنے خلاف متحد کر دیا. اب وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیٹکس ہے، اب یہ ہے تو سیاسی میکسم، ایک سیاسی نارم ہے، ہمیں ان کو ڈیوائڈ رکھنا چاہیے تھا. آج ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا. دوسری بات احتساب کی ہے. اس میں میرا خیال میں کسی بندے کے پاکستان کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ احتساب ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے.
کرپٹ لوگوں کو پکڑنا چاہیے. یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ایک خاص جماعت، ایک خاص مکتب فکر، ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ان کی ذاتیات پہ آپ ان کو ونڈیکیٹ کریں، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. نہیں، تمام کی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت امپورٹنٹ بات یہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. جی آپ کہتے ہیں وقت دینا چاہیے، اس پہ میں عجیب بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب ایم کیو ایم جو حکومت کی اتحادی ہے. عتیق صاحب بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے، جیسے ابھی انہوں نے خود بھی کہا کہ جی عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ایسے اقدامات کر رہی ہے. آپ اتحاد میں ہیں اور یہ جمہوری حق ہے اپوزیشن کا، اگر وہ تحریک چلائے تب بھی، اور اگر وہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد حکومت کے خلاف لائے تب بھی. اتحاد کہاں کھڑی ہوگی؟ 9 مہینے کی کارکردگی کی بنیاد پر اتحاد اپوزیشن کی طرف جا سکتی ہے تحریک میں اگر ان کی تحریک مضبوط ہوتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے تو ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوگی سر؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے لیے قابل احترام ہے، چانڈیو صاحب بھی اور ہراج صاحب بھی بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن میں تو ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ کیا خواہشات کی بنیاد پر سب کچھ ممکن ہے؟ خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی ہیں. اپوزیشن کی اکثر خواہش ہمیشہ ہر دور میں یہ رہی. یہ تو بڑا پن ہے، میں کہوں گا کہ اس کے باوجود بھی اتنا کچھ کہنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ چانڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم حکومت نہیں گرا رہے. ارے جناب، اگر واقع میں ہی آپ حکومت نہیں گرا رہے تو پھر کہاں سے یہ سوال آئے گا؟ اب بات آگے چلتی ہے جناب. میں ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اپوزیشن کا اختیار ہے، حق ہے. آرٹیکل 95 کے تحت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے یہ اختیار دیا ہے کہ 20% آف دی ممبرز آف نیشنل اسمبلی جب چاہیں ایک اپنا ریزولوشن لے آئیں، لانے کے 3 دن کے اندر اس پر ووٹنگ ہوگی. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کتنی میجورٹی ملتی ہے اور نہیں ملتی. یہ تو آ گیا جو ہمارا قانونی طور پر ایک موومنٹ بن سکتی ہے. جو ابھی اگلی بات پر آ جاتے ہیں سر، یہاں پر یہ کہا گیا کہ کوئی شک کی بات نہیں، عوام میں ریزنٹمنٹ ہے. درست ہے، مہنگائی، یس ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے محرکات بھی تو دیکھنے پڑیں گے کہ کیا عوام میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر کسی اور کے ذمے یہ کام لگاتے ہیں تو اس کی اہلیت ہے، اس کی قابلیت ہے، بالخصوص جو پہلے آزمائے جا چکے. بات بنے تو چلے پھر تو ہم مان بھی لیں، لیکن جن کو اب وہ کہتے ہیں نا آزمائے ہویانو بار بار کی آزمانا، وہ یہ بات تو یہ سامنے آتی ہے. اب جو آپ کا سوال تھا ڈاکٹر صاحب، میں اسپیسیفکلی اس پر آؤں گا. مجھے الحمدللہ ہم آج بھی حکومت کے الائز ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور اپنی موومنٹ میں وہ چل رہے ہیں. کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پچھلے آپ 5 پرائم منسٹر کو اٹھا کر تجزیہ کر لیں منٹ بائی منٹ کہ انہوں نے ابھی تک جتنی کارکردگی کی ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سر ذرا یاد کیجئے گا، اپنی ٹیم کو کہیے گا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ورکنگ کر کے ذرا نکال لے کہ پچھلے جو وزرائے اعظم تھے جو بھی تھے 4-5 ضرور اٹھا لے، انہوں نے کتنی کیبنٹ میٹنگ کی اور کیبنٹ میٹنگ میں کیا ڈیسیژن ہوئے. اگر پچھلے 20 سالوں میں کام ہوتا تو جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں قطعی طور پر وہاں نہ کھڑے ہوتے. ہاں، عمران خان صاحب ایک ڈیسیژن میکنگ انسان ہیں، سافٹ ہارٹڈ پرسن ہیں، ایک ویژنری انسان ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کے لیے. آخری جملہ کہوں گا سر، جس طرح سے عمران خان صاحب نے دوائیوں کی قیمت کم کی، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب کا درد عمران خان کے دل میں ہے. عمران خان چاہتے ہیں اب ان کی ٹیم کس طرح ڈیلیور کرتی ہے، کس طرح ڈیلیور کرتی ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور اپنی صحت سے زیادہ وزن اٹھایا ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس در سے نہیں آئے گا ایم کیو ایم کی طرف سے. میں آتا ہوں جناب دانیال صاحب. ابھی بہت دور ہے یہ معاملہ. جی میں آگے بات کروں گا سر. دانیال صاحب، ضرور. خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کل پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی میں عمران خان کی تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کے ممبران تیار ہیں، اور دوسری طرف یہ باتیں بھی مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر کی طرف سے آ رہی ہے کہ اب وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، بلکہ اب وہ تحریک جو کہ کل تک مولانا فضل الرحمان جو بہت ایکٹیو تھے اور وہ نون لیگ خاموش تھی، اب نون لیگ بھی حکومت کے خلاف تحریک ان ہاؤس بھی اور ہاؤس کے باہر بھی تیار ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کہوں گا کہ آج میرے جو ایم کیو ایم کے بھائی تھے انہوں نے واقعی 6 سیٹوں کے ساتھ جن کو منسٹریاں ملی ہوئی ہیں، اس جواب کے بعد یہ حقدار ہیں منسٹریوں کے. ماشاءاللہ کافی اچھا ڈیفینڈ کیا اور بڑے دل سے بات بولی. شاید عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو اتنا اچھا ڈیفینڈ نہ کر سکتے. دیکھیں یہ جو خالی کو ایک چیز بتا دیں کہ آج ہم 6 بلین روپے کے لیے اس ملک کو ہم نے بیچ دیا، 6 بلین روپے کے لیے. لیکن آج جو آپ نے انہوں نے تمام میرے ایم کیو ایم کے بھائی انہوں نے تمام جو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جس سال یہ ہماری حکومت گئی تھی سٹاک مارکیٹ کدھر تھی. 100 بلین کی مارکیٹ جو ہے آج وہ 44 بلین کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اس حکومت کے 2 سب سے امپورٹنٹ جو فائنینشیل کام تھے، وہ ایک تھا جب ایمنسٹی اسکیم دی تو انہوں نے بڑا تیار ہو کے کہا تھا کہ اب دیکھنا 3200 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی تھی. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اب ڈالر کی آئی ایم ایف کا جب لون ملے گا تو آپ کی آگے اکانومی اسٹرینتھن ہوگی. اس دن 10 روپے اور ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا اس 1 ہفتے کے بعد. یہ مودی کو گالیاں دیتے تھے لیکن آج مودی کی منتیں کریں کہ ہمیں بھی اس پروگرام میں بلائے جہاں آپ اپنی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کر رہے ہیں. آپ کا کوئی ادارہ ان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے زیادہ جو اعتماد تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے تھے، آج سے 1 سال پہلے وہ 2.4 بلین بھیج رہے تھے. اس سال جب ان کی حکومت آئی جس کو سرخاب کے پر لگے میں تو 1.37 بلین ہوا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو گئی. یہ ہے اعتماد کا حال ان کا. پاکستان میں آج کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، آپ کے افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، انڈیا آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا. آپ کے انٹیریئر منسٹر 4 اتنے بڑے حادثے ہو گئے، بلوچستان میں 2 دھماکے ہو گئے، فاٹا کا اتنا بڑا ایشو ہو گیا، گوادر میں آ کے آپ کے جہاں آپ کے اوورسیز لوگ تھے انویسٹرز تھے وہاں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا. آپ کے انٹیریئر منسٹر نہیں نظر آئے. لوگ آج تک ان کی گمشدگی کے اشتہار دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نکلے گی. اور جب خواجہ آصف نے یہ چیزیں جب بیان کی تو کیا ایک انسان کو کوئی بہت ہی کوئی بڑا علم کی حاصل ہونا چاہیے کہ یہ چیز بیان کرتے ہوئے کہ ان کے پارٹی میں جب فاٹا کا بل رکھا گیا ان کے اپنے لوگ ان سے ڈس ایگری کر رہے تھے، اپنے لوگ اس کے خلاف ہیں. اس پارٹی میں 4 گروپ ہے. یہ پارٹی کی انٹرنل چیزوں کو چلا نہیں سکتے. جاوید علیم خان کا اپنا گروپ ہے، جہانگیر تین کا اپنا گروپ ہے، شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ ہے. یہ 4 الگ الگ سمتوں میں چل رہے ہیں. جو اور پارٹیز اتحاد پہ ہیں وہ منسٹریوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. جس دن ان سے ایک منسٹری لی تو میں دیکھوں گا یہ کس طرح گالیاں دے رہے ہوں گے. لوگوں نے کراچی میں ووٹ عمران خان کو دیا، نکلا ایم کیو ایم کے ڈبے سے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ آج سوال پوچھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو تشریح کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. خواجہ آصف نے تشریح کی وہ یہی کی کہ جب یہ نمائندے اپنے حلقے اور علاقوں میں ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں تو لوگ ان کو جب سوال کرتے ہیں مہنگائی کی شرح کا بتاتے ہیں آٹا چینی نمک کا بھاؤ کدھر چلا گیا تو یہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. پھر یہ آ کے ان ہاؤس چینج یا عمران خان کی ریپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ادارے ان کو لے کے آئے آج وہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس چینج کی بات کریں گے دانیال صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہم سے زیادہ تیار جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی عوام ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہی ہے کوئی بندہ نکلے اور لیڈ کرے اس مہنگائی کے بحران کو، کوئی لیڈ کرے اس انکمپٹنس بیڈ مینجمنٹ کو. دانیال صاحب اسپیسیفک کوئسچن بہت چھوٹا سا جواب کہ ان ہاؤس تبدیلی
پی ایم ایل این لیڈ کرے گی عمران خان کو ہٹانے کے لیے، پی ٹی آئی کی حکومت رہے لیکن عمران خان وزیر اعظم نہ رہے، جس طرح خواجہ آصف نے کہا، جس طرح پی ایم ایل این کی دوسری سیاسی شخصیتیں کہہ رہی ہیں، آپ لیڈ کرنے کو تیار ہیں؟ بالکل مختصر سر. ڈاکٹر صاحب صرف دو چیزیں بولوں گا. ایک، آج کے 8 مہینے بعد عمران خان استعفیٰ اٹھا کے پھر رہا ہوگا اور استعفیٰ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سیاسی شہید بننا نہیں دینا چاہتے. ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، روز ایکسپوز کریں گے، اس کے خلاف تحریک شروع کریں گے، ان ہاؤس چینج کی بات کریں گے، لیکن عمران خان استعفیٰ اٹھا کے لے کے جائے گا اور منتیں کرے گا میرا استعفیٰ لو، لیکن ہم ان کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جہاں یہ اگر سیاسی شہید بن رہے ہوئے تو ہم 4 اپنے بندے دے دیں گے، لیکن کہیں گے عمران خان تم اپنا جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرو، اور جب بڑی بات ہے، بڑی بات نہ نکلے تو ملک ڈوب جائے گا. بڑی بات ہے، بڑی بات کر دیا آپ نے کہ عدم اعتماد لائیں گے لیکن دلوائیں گے نہیں ہوگا عمران کو. میں ایک چھوٹے سا بریک میں جاؤں گا ناظرین، پھر واپس آتا ہوں. جناب مولانا چانڈیو صاحب، میں بڑا اسپیسیفک کوئسچن پہ آؤں گا سر. آپ کوئی بھی جواب دینا چاہیں، رپلائی جو بھی گیسٹ نے بولا ہے کہ اگر کل پی ایم ایل این یا کوئی اور جماعت عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت تو رہے، اتحادی حکومت رہے، لیکن عمران خان کی تبدیلی کے لیے، جیسے کہ خواجہ آصف نے کہا کہ خود ابھی دانیال صاحب نے کہا کہ ان کے ممبران تیار ہیں، تو اگر ایسی کوئی مومنٹ آتی ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے، پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے نہیں، تو پیپلز پارٹی کا کیا جو ہے وہ رول ہوگا؟ اور جو آصف علی زرداری واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف عید کے بعد، تو سر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ نیب کیسز میں آپ کی میجر لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ انوالو ہے، تو کل اگر ان کو جیل ہو جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کے باوجود بھی تحریک کا حصہ بنے گی؟ یہ جو آپ نے اہم سوال مجھ سے پوچھا ہے، اس کا اختیار پارٹی کی قیادت کو ہے. میں صرف یہ بات اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی قیادت نے ٹائم بھی دینے کی بات کی، ان کو تسلسل کے ساتھ جمہوریت کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے ان کو وقت دینے کی بھی بات کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا تنگ دلی تنگ نظری کا، انہوں نے انتقام کا راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے سیاسی لوگوں کی بے عزتی کرنا نہیں چھوڑی. چھوٹے تو چھوٹے میاں وزیر اعظم، اس کی زبان تو سنیں، ان کی گفتگو کو تو سنیں. اس انداز سے سیاسی قیادت سے بات کریں گے، اس انداز سے مفاہمت چاہیں گے، آپ انصاف تو کریں. ہمیں تو کوئی خوف نہیں نیب کے کیسوں کا، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے بھی آصف صاحب باعزت بری ہو کر آئے، کون سے میں صدر کتنے کیسز بنائے میاں صاحب کے دور میں. ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے پریشانی. اللہ نیب کے چیئرمین کو، نیب کے دوستوں کو اپنے مسائل سے خدا محفوظ رکھے، ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہم کیوں ایسی باتیں کریں گے؟ لیکن یہ بھی کچھ تو ہوش سے کام لے. ایسے کیسے مفاہمت بنے گی؟ ایسے کیسے جمہوریت کو ٹائم ملے گا؟ فیصلہ کرے گی قیادت، آپ دیکھ لیں گے. ان کو درویش ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے جدوجہد میں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو کسی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن پارٹی کے چیئرمین حکم کریں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کارکن کس انداز سے رستوں پہ آتے ہیں. پہلے بھی نیب کورٹ میں آئے، 2 گھنٹے کا احتجاج برداشت نہیں کر سکے. کل بھی چیئرمین صاحب نیب کورٹ جا رہے ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں تصادم کا. اس راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اپوزیشن کی طاقت کو؟ مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتی ہے. ایسے دوستوں کے مشورے پہ یہ چلیں گے نا. میں ان کو کہہ رہا ہوں، ابھی انہوں نے کہا بڑی گفتگو اچھی کی ہے. ٹھیک بھائی، واہ واہ. میرا نہیں ٹھیک نہیں، 2 منٹ دیں گے، 1 منٹ. میں چیلنج کرتا ہوں عتیق صاحب کو، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں. جتنے ہمارے وزیر اعظموں نے، دونوں نے جتنے اٹینڈ کیے ہیں اجلاس، کسی اور ان کے محبوب وزیر نے، ان کو سینٹ میں نہیں پوچھتے، گھاس نہیں ڈالتے ان کو سینٹ میں. یہ انہوں نے منتیں کیے نہیں آتے. میں ہمارے وزیر اعظم سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی بھی. دوسرا چیلنج ریکارڈ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. ہمارے دور کی قانون سازی دیکھ لو، گیلانی صاحب کی اور راجہ صاحب کے زمانے کی. آپ اپنی قانون سازی بھی بتاؤ. یہ بڑے مسائل ہیں، یہ کیا گواہی دیں گے؟ ان کو کہتا ہوں عتیق بھائی، وزیر اعظم ہاؤس میں کون سی یونیورسٹی چل رہی ہے بتائیں تو صحیح. آپ نے 9 مہینے میں کون سا گورنر ہاؤس گرایا ہے وہ بھی تو بتائیں یار.
ایسے بھی نہ کرو خدا کو چلے سر میں پوچھ لیتا ہوں, میں بات کروں گا. عتیق صاحب کو بہت سارے جوابات دینے ہیں, ان سے پوچھ لوں گا. میں آتا ہوں حراج صاحب کی طرف. حراج صاحب, میرا تو دوست ہے یار عتیق بھائی, ایسی بات کرے جو اچھی لگے. ٹھیک ہے, چلے اب تو اس کو موقع دیجئے, وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو اور پارٹی کو. میں آتا ہوں جناب حراج صاحب, اگر یہ ان ہاؤس تبدیلی عمران خان کے حوالے سے آتی ہے, جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے, کہا جا رہا ہے, اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے ممبران اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ کم از کم پی ٹی آئی کی حکومت تو رہے, اتحادی بھی رہیں, لیکن عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم تبدیل ہو جائیں. کیا یہ معاملات آپ کو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں, ایسا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ سیاست کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, خود پارٹی میں بھی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بات میرے سمجھ سے بالا تر ہے. تحریک انصاف کا مطلب ہے عمران خان سر, جیسے پیپلز پارٹی کا مطلب ہے بلاول صاحب یا زرداری صاحب, جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب ہے میاں محمد نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطلب ہے, جمعیت علماء اسلام کا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, ایم کیو ایم کا مطلب ہے ڈاکٹر الطاف حسین صاحب. یہ ایسی بات جو ہے نا جی, یہ ممکن شاید نہ ہو. یہ ہماری ایک سیاسی ایک گیمک ضرور ہے کہ عمران خان کو تحریک انصاف سے باہر کر کے اور تحریک انصاف کی حکومت بنا دے, تو ممکن نہیں ہوگا. یہ ایسی میری سمجھ سے بالا تر ہے. باقی میرے بھائی جو چانڈیو صاحب نے مدلل گفتگو کی, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کسی ایک جماعت کو, لیکن اگر آپ 2002 سے جب سے جمہوریت بحال ہوئی پاکستان میں, آپ دیکھیں گے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ ہر حکومت کا حصہ نظر آئی ہوگی. آج انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, لیکن سر جو گراس روٹ لیول پہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے, بے چینی ہے, بالخصوص مہنگائی کے خلاف, بالخصوص ہماری گرتی ہوئی کرنسی کے خلاف, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ایشوز ہیں. اور ایشوز کس کو نہیں پتہ ہوتے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ, مولا بخش چانڈیو صاحب کو پتہ, دانیال صاحب کو پتہ ہے, سینیٹر صاحب کو پتہ ہے. زیادہ ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہمیں سب کو کٹھے بیٹھ کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان مسائل کا حل سوچنا چاہیے. صحیح بات. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ برے حالات کسی زمیندار کے نہیں ہوئے جو اس دفعہ اس سال اس زمیندار کے ہوئے. آج آپ دیکھ لیجئے, ابھی گندم کی کٹائی ہمارے پنجاب میں شروع ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی کٹائیاں مکمل ہونے کے قریب آ گئی ہیں اور گندم کا ریٹ اس وقت چڑھ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آئندہ آنے والے وقتوں میں گندم کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے. کھاد کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی, ڈیزل 123 روپے لیٹر پہنچ گیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ایک زمیندار کو, یہ ایک واحد طبقہ ہے زراعت کا, کہ آپ کی 6 مہینے کے اندر آپ کی جی ڈی پی گروتھ پہ یہ ایک فرق, اگر یہ زمینداروں کے پاس آپ کی قصہ, عمران خان کی حکومت کا فیلئر ہے 9 مہینے میں کوئی کارکردگی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں ایز اے پی ٹی آئی سیاست کا عمران خان ڈاکٹر صاحب میں اتنا ان کو مکمل فیل کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اتنی بڑی نہیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں پارلیمان کے اندر نہیں بیٹھا, میں اگر بیٹھا ہوتا تو میری تب بھی گفتگو یہی ہوتی. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ میں یہ نہیں دے سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, ہاں جہاں عمران خان صاحب کی کامیابی ہے, میں سمجھتا ہوں ایک اچھی فورن پالیسی, ہمارا فورن پالیسی جو پچھلے دور میں پچھلے 5 سالوں میں ہم بری طرح ناکام تھے, آج الحمدللہ ہماری فورن پالیسی پچھلی حکومت سے بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. جو اچھی چیز ہمیں کرنی چاہیے, ہماری وفاق, ہماری زراعت, ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے, ہماری ختم ہوتے جا رہی ہے. ہمارا ملتان ڈویژن ہب تھا کاٹن کا جناب والا, اب آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, اور آپ کو میں آج بتا کے جا رہا ہوں, دم خم ہے سر, 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد. ایک آخری الفاظ نہیں سر, ایک آخری الفاظ, آپ کی سٹیٹمنٹ تو لوگوں نے سن لی, بالکل آخری, کیا دم خم ہے حکومت کے 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں جن کی لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا جنہیں بیل دی گئی ہے یا جنہیں جیل میں جانا ہے, نیب کیسز ہیں, ان میں دم خم ہے؟ بہت چھوٹا سا آنسر کہ یہ تحریک چلا سکے یا عدم اعتماد لا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے.
آپ نے انسان کی فطرت اور اس کی نفسیات کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنی کرنی پہ آ جائے تو پہاڑ بھی فتح کر جاتا ہے, اور اگر نہ کرنے پہ آئے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا. یہ تمام انسان ہیں, آپ ان کو یہ نہ ان کو انڈرمائن مت کیجئے. اور یہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, تجربہ کار سیاستدان ہیں. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو چہرے آپ کو نظر آتے ہیں, یہ آپ 2002 کی حکومت نکالیے, 2008 کی نکالیے, 2013 کی نکالیے, یہ تمام چہرے وہی ہیں. صرف عمران خان صاحب ایک الگ ایک نیا چہرہ ایڈ ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ مت کہیے کہ کسی میں دم خم ہے, کسی کو چیلنج ہم نہیں کر سکتے. اور حکومت کا کام چیلنج کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام یہ ہے کہ آج اپنا کام شروع کرے. ابھی بھی بہت وقت ہے, 4 سال 3 مہینے اس حکومت کے پاس ہیں, اور یہ پوزیشن اتنا سیاسی شعور رکھتی ہے. یہ مولا بخش چانڈیو صاحب جیسے منجھے ہوئے سیاستدان آج اتنا ان کی جماعت کے اندر بھی میچورٹی ہے, نون لیگ کے اندر بھی ہے, کہ یہ وقت دینے کو تیار ہوں گے. لیکن بشرط یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اب ہمیں کام کرنا شروع کرنا چاہیے, اپنے کام کرنے. میں سر اس وقت ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا اور پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میاں عتیق صاحب, میں کوئی سوال نہیں کر رہا, اب آپ کیا کہیں گے؟ بہت ساری باتیں آ گئی. دیکھیے جی میں سوال و جواب سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں گا جی. اس میں کوئی بات نہیں کہ جو رضا ہراج صاحب نے کہا کہ کون اس وقت میں پارلیمنٹ کے اندر ہے یا باہر ہے, اس بات کو چھوڑ دیجئے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت پورے ملک میں عوام کے ساتھ یہ جو حالات اس وقت کے چل رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اور جو مسائل کی بات کرتے ہیں, وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حل کرنے کی بات کریں. جب ہم ان چیزوں پر آئیں گے تبھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگین I'll come to that point کہ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی, ہماری پالیسیز پچھلے 4 ڈیکیڈ میں کیا اس طرح کی رہی کہ کیا کسی نے یہ پلان بنایا کہ 25 سال بعد حالات کیا ہوں گے, ان کو کس طرح سے ہم نے جا کر کیٹر کرنا ہے. یہ لون جب لیے جا رہے تھے, میں 4 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں, اور پہلا میرا سوال جو تھا پارلیمنٹ میں تھا یہی کہ جب بھی آپ لون لیتے ہیں تو اس پر ایک ری پیمنٹ پلان تو بنے گا. وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کل کو جا کر ہم نے یہ ری پیمنٹ کہاں سے کرنی ہے, ہمارے وسائل کتنے ہیں, ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آگے جا کر ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. میں پھر کہوں گا, دیکھیے اس وقت میں یہ خواہشات ضرور ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان کہا جا رہا ہے. میں خود پارلیمنٹیرین ہوں, میرے اچھے ریلیشن شپ ہیں ہر گروپ میں, اور میں ایک اور واضح کر دوں, یہ ایک خاص قسم کی بات چلائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, ہو سکتا ہے گروپ کی بات ابھی کی, دانیال میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں بہت عزت کرتا ہوں, ان کے والد کے ساتھ میرے ذاتی ریلیشن ہے. میں ان سے بھی مؤدبانہ طور پر یہ کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہا اداروں کے بارے میں کہا, ادارے تباہ کب ہوئے؟ کیا 8 مہینے میں ادارے تباہ ہوئے یا پچھلے 20 سالوں میں ادارے تباہ ہوئے؟ اداروں کے سربراہان کو کس نے لگایا, کہاں پر کس طرح کے نالائق لوگوں کو لگایا گیا جس سے آج حالات اس دور تک پہنچے ہیں. اس میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کے گروپس کی بات کر رہے ہیں, کون سی جماعت ہے جس میں گروپس نہیں ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہاں تو لوگوں کے گھروں میں گروپس ہیں, لوگوں کی فیملیوں میں گروپس ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا فاسٹ قسم کے کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں, that doesn't mean کہ وہ اپنے لیڈر کے ویژن سے ہٹ کر چل رہے ہیں, یا جب بھی ووٹ دینے کا وقت آئے گا وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے. تو ابھی مجھے اس طرح کی کوئی اس حد تک کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب. میں دانیال صاحب کی طرف آتا ہوں. دانیال صاحب ایک کوئسچن سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ عدم اعتماد بھی لانا چاہتے ہیں, تحریک کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب جیل میں ہیں,
مریم صاحبہ بیل کے اوپر ہیں اور ان کی اب الیکشن کمیشن میں وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. تیسری طرف جو ہے حمزہ شہباز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو ریلائبل سورس ہے کہ ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. شاہد خاقان عباسی بھی تقریباً گرفتاری پہ ہیں. تو نون لیگ کیسے یہ سب کام کرے گی سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے جو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی حکومت گرائیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان ہاؤس چینج کی ہم بات کریں. ہم ڈیموکریٹک نارمز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمارا مخالف انڈیا 8 ٹریلین کی اکنامک جائنٹ بن گیا ہے تو صرف ایک ریزن کی وجہ سے، کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی. ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. لیکن آج آپ کا ملک اس تہج پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کی کوئی ادارہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے ملک میں پیسے کی فلو ختم ہو گئی ہے. ٹیکس ریونیو جنریشن کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے 5,000 بلین انہوں نے کلیکٹ کرنا تھا، لیکن جو لاسٹ انہوں نے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کیا اس میں 435 بلین شارٹ فال تھا. یہ آج تک انپریسیڈنٹڈ ہے. ڈالر 30%، 32% روپی ڈی ویلیو کر دیا، لیکن ایکسپورٹس 2% بڑھی. دیکھیں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 8 مہینے میں آ کے تباہی مچا دی. میں کہتا ہوں کہ ان کی مس مینجمنٹ، بیڈ پالیسیز کی وجہ سے مارکیٹ میں انسٹیبلٹی ہے. مارکیٹ تباہ ہوگی. معیشت دیکھیں آپ کی گروتھ 5.9 سے 2.9 2.8 پہ آ گئی ہے. بلومسبرگ اکانومسٹ کہتا تھا پاکستان از the 3rd fastest growing economy in the region. ڈاکٹر صاحب آج کہتا ہے کہ worst performing economy. دیکھیں یہ وہ چیز آپ اس پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون نہ نکلے روڈوں پہ، اپنی ایک عوام کو ایک سہارا نہ بنے، تو لوگ ریولوشن کی طرف جائیں گے، لوگ ان کے گلے پھاڑیں گے، گہربانوں کی طرف جائیں گے. دیکھیں آپ آج صرف ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کہ ہماری پوری پارٹی کو جیل میں ڈال دیں، ایک ایک بندے کو ڈال دیں. ہم فیس کریں گے، ہم ایک ایک کیس کو فیس کریں گے، پہلے بھی کیا آگے بھی کریں گے. لیکن اس ملک کو یہ اس سٹیج پہ نہ لے کے جائے. دیکھیں آپ کی اکانومی، معیشت چلتی رہے تو ڈیموکریسی بھی چلتی ہے، سیاست بھی چلتی ہے، تمام ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن جب آپ کے معیشت کا پہیہ جام ہو جائے تو نہ یہ پاکستان پھر رہتا ہے، نہ جمہوریت رہتی ہے، اور نہ یہ ملک آگے چل سکتا ہے. آج ہر بندہ، ہر ٹی وی چینل پہ، ہر بلاگر، ہر رائٹر جمہوریت کو گالی دے رہا ہے، یہ جمہوریت کو کوسچن کر رہا ہے صرف ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے. اور جب ایسے لوگوں کو آپ ایسی پوزیشنوں پہ بٹھاتے ہیں تو ایک دماغ میں سوالیہ نشان پڑ جاتا ہے کہ کیا جمہوریت اس قابل ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے. دیکھیں ان کی آج نااہلیوں سے ایسے کوشچن مارکس ڈالے جا رہے ہیں، ان کی نااہلیوں کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے ہیں. تو خدا را یہ ان کو اپنا ایک اپوزیشن کا رول جو کرتے تھے وہ ان کو نکل کے ایک حکومتی رول میں آنا چاہیے. تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور اگر کوئی حکومت نمائندہ، کوئی پارٹی روڈ پہ ان کے خلاف نکلنے کے لیے تیار ہے تو ان کی گریوینسز کو ایڈریس کرے، اکانومی کو ایڈریس کرے، معیشت کو ایڈریس کرے. ان چیزوں کو بتائیں کہ ہم کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں گے. بتائیں کہ ہم نے IMF کو ملک نہیں بیچا. بتائیں کہ یہ جو 100 ارب سے آپ کی بلین ڈالر سے آپ کی مارکیٹ 44 بلین پہ، ہم اس کو کس طرح بہتر کریں گے. بتائیں کہ ہم آگے ہماری اکنامک پالیسیز کیا ہے، ہم اپنی ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں گے. تو آئی ایم شیور تمام اپوزیشن پارٹیز ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گی. ٹھیک ہے سر. میں کیونکہ ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا آخری میں تمام اپنے سینئر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اگر عدم اعتماد آتا ہے عمران خان کے خلاف تو ظاہر ہے کہ نیا وزیر اعظم PTI سے ہوگا یا اتحادیوں سے ہوگا. تو وہ کون ہوگا اور کیا وہ کوئی ڈائریکشن دے سکے گا اگر 9 مہینے میں عمران خان ڈائریکشن نہیں دے سکے. اور اگر PTI کی حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے تو پھر کیا کوئی نئی پیپلز پارٹی میں سے اور PMLN میں سے کوئی یا اور کوئی اپوزیشن میں سے جو ہے وہ حکومت بنائے گا، اور کیا حکومت جو بنائے گا وہ اس کرائسس کو سے نکل سکتا ہے 9 مہینے کے اندر، جس طرح PTI کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے کہ نہیں نکل سکی اور 10 سال کی اس حکومت کی پیداوار ہے. اور اگر کرائسس ہوتا ہے اور اگر یہ سارا چیزیں تحریک کی طرف جاتی ہیں اور اگر پارلیمنٹ ختم ہوتا ہے اور یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے
تو کیا جو موجودہ اہم سیاسی جماعتیں ہیں جن کے 5 سال پھر 5 سال اور پھر یہ 9 مہینے، کیا یہ 3 جماعتوں میں سے اگر کوئی دوبارہ آتا ہے تو کیا پاکستان اپنا ہدف جو ترقی کا وہ حاصل کر سکے گا، یا پھر کوئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی؟ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.